الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7 مبتدا بھی ترکیب وصفی، یعنی اس سبق میں مبتدا مرکب وصفی ہوگا، یعنی مبتدا جو ہوگا موصوف صفت سے مرکب ہوگا۔ اب موصوف کسے کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ضروری وضاحتیں سماعت فرمائیں۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے، تو جس کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جس لفظ کے ذریعے سے اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیں، جیسے ہم کہیں کہ نیک آدمی، ٹھیک ہے؟ نیک آدمی، تو یہاں پہ لفظ نیک کے ذریعے سے ہم نے آدمی کی اچھائی بیان کی، ہم نے آدمی کے نیک ہونے کو، نیک ہونا ایک اچھی صفت ہے، ہم نے آدمی کی اچھائی بیان کی کس کے ذریعے سے؟ لفظ نیک کے ذریعے سے۔ تو لفظ نیک جو ہے یہ ہے صفت، کس کی ہم نے اچھائی بیان کی؟ آدمی کی، تو آدمی جو ہے، لفظ آدمی یہ ہے موصوف، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے وہ ہے موصوف، جس لفظ کے ذریعے سے اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے وہ ہے صفت۔ دوسری مثال سمجھیں، جیسے ہے بیوقوف مرد، بیوقوف مرد، یہاں پہ ہم نے لفظ بیوقوف کے ذریعے سے مرد کی برائی بیان کی، تو لفظ بیوقوف یہ ہے صفت اور مرد یہ ہے موصوف، ٹھیک ہے؟ لفظ بیوقوف صفت ہے اور مرد یہ موصوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے لفظ بیوقوف کے ذریعے سے مرد کی برائی بیان کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی صفت ہے، یعنی لفظ بیوقوف صفت ہے، اور کیونکہ ہم نے مرد کی برائی بیان کی ہے اس لیے مرد کیا ہے؟ لفظ مرد یہ ہے موصوف۔ اسی طرح ہم کہیں ٹھنڈا پانی، تو یہاں پہ ہم نے لفظ ٹھنڈا کے ذریعے سے پانی کی ایک کیفیت کو بیان کیا، لفظ ٹھنڈا بول کر کے ہم نے پانی کی ایک کیفیت کو بیان کیا، تو لفظ ٹھنڈا جو ہے یہ ہے صفت اور پانی یہ ہے موصوف، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے پانی کے ذریعے سے، ہم نے لفظ ٹھنڈا کے ذریعے سے پانی کی ایک کیفیت کو بیان کیا، تو لفظ ٹھنڈا یہ صفت ہے اور پانی یہ ہے موصوف، کیونکہ ہم نے پانی کی کیفیت بیان کی تو پانی ہے موصوف، ٹھیک ہے؟ یاد رہے کہ اردو میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صفت پہلے آتی ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے، بعد میں موصوف آتا ہے۔ جیسے ہم کہیں ٹھنڈا پانی، نیک آدمی، برا آدمی، بیوقوف آدمی، کچھ بھی کہیں تو صفت پہلے، موصوف بعد میں، یعنی جس لفظ کے ذریعے سے اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے، اور جس کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے اچھا آدمی تو پہلے اچھا بعد میں آدمی، برا آدمی پہلے برا بعد میں آدمی، ٹھیک؟ لیکن عربی میں اس کا الٹا ہوتا ہے، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ جیسے ہم اگر کہیں نیک آدمی تو کیا کہیں گے؟ نیک کے لیے لفظ آتا ہے صالح، آدمی کے لیے آتا ہے رجل، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صالح رجل، بلکہ ہم کہیں گے رجل صالح۔ نیک آدمی کہنا ہو تو ہم کہیں گے رجل صالح، ٹھیک ہے؟ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، مطابقت سے مراد یعنی موصوف جیسا ہے صفت کو بھی ویسی ہونی چاہیے۔ 4 چیزوں میں ایک وقت میں 4 چیزوں میں ان دونوں کے اندر متفق ہونا، متحد ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ دونوں کا اعراب ایک ہو، یعنی اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہو، اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہو، اور اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ، ان تینوں میں سے کوئی بھی حالت ہو، اگر مرفوع ہے تو دونوں مرفوع ہوں، اگر منصوب ہوں تو دونوں منصوب ہوں، اگر مجرور ہوں تو دونوں مجرور ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں سے دونوں
ان میں سے اگر موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہو، دونوں یا تو معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت کو معرفہ ہونا ہوگا، معرفہ لانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف تو ہو معرفہ اور صفت ہم لائیں نکرہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موصوف صفت دونوں کو یا تو معرفہ ہونا ہوگا یا دونوں کو نکرہ ہونا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ لانا ہے، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت کو بھی نکرہ لانا ہے۔ اس کے بعد ہے تعریف و تنکیر۔ تعریف و تنکیر سے مراد کیا ہے کہ اگر موصوف، تعریف و تنکیر سے مراد یہی ہے کہ معرفہ، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہو۔ اس کے بعد ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث سے مراد کیا کہ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہو، ٹھیک ہے؟ موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف مذکر ہو اور صفت مؤنث لائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ تین چیز ہو گئی کہ موصوف مذکر ہو تو صفت کو بھی مذکر لانا ہے، موصوف مؤنث ہو تو صفت کو بھی مؤنث لانا ہے۔ اس میں بھی اتحاد ضروری ہے، اس میں بھی دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز ہے افراد تثنیہ جمع۔ افراد تثنیہ جمع سے مراد کیا ہے کہ اگر موصوف واحد ہے تو صفت کو بھی واحد لانا ہے، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع کی لانی ہے، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ لانا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اب آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، واضح ہو کہ موصوف اور صفت کے مجموعے کو ترکیب وصفی کہتے ہیں۔ ترکیب وصفی سے مراد کیا ہے؟ موصوف صفت کے مجموعے کو، موصوف اور صفت دونوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ ترکیب وصفی۔ جیسے القلم الجدید یعنی نیا قلم، اس مثال میں القلم موصوف الجدید صفت ہے، کیونکہ دیکھیں قلم کی ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ کیسا قلم ہے؟ نیا قلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی صفت ہے، لفظ جدید اس کی صفت ہے۔ القلم الجدید یعنی نیا قلم، اس مثال میں القلم موصوف اور الجدید صفت ہے۔ موصوف اگر مرفوع ہوگا تو صفت کو بھی مرفوع لانا ہوگا۔ یوں ہی موصوف اگر منصوب یا مجرور ہوگا تو اس کی صفت کو منصوب یا مجرور استعمال کرنا ہوگا۔ اب سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ چند الفاظ دے رہے ہیں، آئیے پہلے انہیں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل جملے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے السکین۔ سکین کہتے ہیں چھری کو، سکین کا معنی ہے چھری، اس کی جمع آتی ہے سکاکین۔ سکین چھری کو کہتے ہیں، اس کی جمع سکاکین آتی ہے۔ السفیہ، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف، بے وقوف کو سفیہ کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے السفہاء۔ سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں جس کی جمع سفہاء آتی ہے۔ حدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو، حدید کا ایک معنی تیز بھی ہے، حدید کا معنی تیز بھی ہے اور لوہا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سیارتو، سیارتو کا معنی ہے گاڑی، موٹر، ٹھیک ہے؟ سیارتو کا معنی موٹر، گاڑی، اس کی جمع سیارات آتی ہے۔ اس کے بعد ہے طیارتو، طیارتو کا معنی ہے ہوائی جہاز، طیارتو ہوائی جہاز۔ النظیف، النظیف یعنی صاف، النظیف یعنی صاف۔ العالم السنی نبیہ، سنی عالم ہوشیار ہے، سنی عالم دانش مند ہے، ٹھیک ہے؟ نبیہ کا معنی ہے ہوشیار۔ العالم السنی نبیہ، تو اس مثال میں العالم موصوف ہے، السنی صفت ہے، نبیہ ٹھیک ہے اس کی خبر ہے۔ تو پہلے دیکھیں العالم النبیہ، العالم السنی نبیہ، جس کا معنی ہے سنی عالم ہوشیار ہے۔ ترکیب اس کی ہوگی کہ العالم موصوف، السنی صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا، نبیہ صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجل العاقل کریم، الرجل مبتدا، الرجل الموصوف، العاقل صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، ٹھیک ہے؟ الرجل موصوف، العاقل صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، کریم صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کا معنی ہے کہ عاقل مرد شریف ہے، الرجل العاقل کریم، عاقل مرد شریف ہے، عقل مند آدمی شریف ہے۔ اس کے بعد ہے المرأة المسلمة صادقة،
المرأۃ اس کا معنی ہے عورت، مسلمۃ مسلمان، صادقۃ سچی۔ اس کا معنی ہوگا کہ مسلمان عورت سچی ہے۔ المرأۃ المسلمۃ صادقۃ، مسلمان عورت سچی ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی المرأۃ موصوف، المسلمۃ صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا، صادقۃ اسم فاعل واحد مؤنث، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الطیارۃ طیارۃ الجدید نفیسۃ، اس کا معنی ہے کہ نیا ہوائی جہاز عمدہ ہے۔ الطیارۃ الجدید نفیسۃ، نیا ایروپلین، نیا ہوائی جہاز عمدہ ہے، نفیس ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی الطیارۃ موصوف، الجدیدۃ صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا، نفیسۃ صفت مشبہ مؤنث، اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الماء النظیف بارد، اس کا معنی ہے صاف پانی ٹھنڈا ہے۔ الماء النظیف بارد، صاف پانی ٹھنڈا ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی الماء موصوف، النظیف صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، بارد اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ السیارۃ الجیدۃ ثمینۃ، سیارت کہتے ہیں سیارۃ موٹر کو، گاڑی کو۔ السیارۃ الجیدۃ ثمینۃ، عمدہ گا موٹر قیمتی ہے۔ السیارۃ الجیدۃ ثمینۃ، اس کے بعد عمدہ موٹر قیمتی ہے، عمدہ موٹر جو ہے یہ قیمتی ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی السیارۃ موصوف، الجیدۃ صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا، ثمینۃ صفت مشبہ، اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجل الجاہل سفیہ، اس کا معنی ہے جاہل آدمی بے وقوف ہے۔ الرجل الجاہل سفیہ، جاہل آدمی بے وقوف ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی الرجل موصوف، الجاہل صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، سفیہ صفت مشبہ واحد مذکر، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ زید العاقل سنی، اس کا معنی ہے کہ سنی عاقل زید، عقل مند زید سنی ہے۔ زید العاقل سنی، عقل مند زید سنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ شروع میں تو بتلایا گیا تھا موصوف صفت کا 4 چیزوں میں متفق ہونا ضروری ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صفت پہ تو الف لام ہے لیکن موصوف پہ الف لام نہیں ہے، یعنی صفت تو معرفہ ہے، موصوف کا معرفہ نہیں ہے۔ دراصل دونوں معرفہ ہیں، صفت بھی معرفہ ہے، موصوف بھی معرفہ ہے، دونوں میں اتحاد بھی ہے۔ معرفہ کی کئی اقسام ہیں، معرفہ کی ایک قسم علم بھی ہے، کیونکہ زید علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے اور عاقل الف لام معرب باللام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، تو دونوں معرفہ ہوئے، ٹھیک ہے، معرفہ ہونے میں دونوں متفق ہیں، ٹھیک ہے۔ زید العاقل سنی، عاقل زید سنی ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی زید موصوف، العاقل صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا، سنی اس کی خبر، تو موصوف مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا السکین حدید، ھذا اسم اشارہ، السکین مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، حدید صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کا معنی ہے یہ چھری تیز ہے، ھذا سکین حدید، اس کا معنی ہے یہ چھری تیز ہے۔ خالد طلیق الوجہ، خالد مبتدا،
تلیق الوجہی، تلیق مضاف، الوجہی سے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کا معنی ہے خالد ہنسمکھ ہے، تلیق الوجہ کا معنی ہے ہنسمکھ ہے۔ خالد طلیق الوجہ، خالد ہنسمکھ ہے یعنی ہنسنے والا ہے، ہنسمکھ ہے۔ مشق عربی بناؤ۔ اب کچھ الفاظ دے رہے ہیں اردو میں، ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تیز چھری قیمتی ہے، السکین الحدیدی، السکین الحدید ثمین، تیز چھری قیمتی ہے، السکین الحدید ثمین، تیز کے لیے حدید لائیں گے، ٹھیک ہے، تیز چھری قیمتی ہے، السکین الحدید ثمین۔ ہوشیار عورت مسلمان ہے، ہوشیار عورت مسلمان ہے، المرأۃ النبیہۃ مسلمۃ، المرأۃ النبیہۃ مسلمۃ، ہوشیار عورت مسلمان ہے، المرأۃ النبیہۃ مسلمۃ، ٹھیک ہے۔ نیا موٹر تیز رفتار ہے، نیا موٹر کیا کہیں گے؟ السیارۃ الجدیدۃ، نیا موٹر السیارۃ الجدیدۃ، تیز رفتار ہے، سریعۃ السیر، نیا موٹر تیز رفتار ہے، السیارۃ الجدیدۃ سریعۃ السیر، ٹھیک ہے۔ نیا موٹر تیز رفتار ہے، السیارۃ الجدیدۃ سریعۃ السیر۔ گرم پانی ناپاک ہے، گرم پانی کے لیے کہیں گے الماء الحمیم، ناپاک کے لیے نجیسن، گرم پانی ناپاک ہے، الماء الحمیم نجیسن، الماء الحمیم نجیسن یا وسیخن، وسیخن کا معنی گندا ہوتا ہے۔ گرم پانی ناپاک ہے، الماء الحمیم نجیسن۔ لمبا تولیہ میلا ہے، لمبا تولیہ کے لیے کہیں گے المنشف الطویل، میلا کے لیے وسیخن، لمبا تولیہ میلا ہے، المنشف الطویل وسیخن، لمبا تولیہ میلا ہے، المنشف الوسیخ وسیخن، المنشف الطویل وسیخن، المنشف الطویل وسیخن، ٹھیک ہے، لمبا کے لیے طویل لائیں گے۔ لمبا تولیہ میلا ہے، المنشف الطویل وسیخن، المنشف الطویل، اس کے بعد لائیں گے وسیخن۔ یہ دو موٹر نئے ہیں، یہ دو موٹر نئے ہیں، ہاتانی سیارتانی جدیدتانی، یہ دو موٹر نئے ہیں، ہاتانی سیارتانی جدیدتانی۔ اس کے بعد ہے وہ ہوائی جہاز خراب ہے، وہ ہوائی جہاز خراب ہے، اسے کہیں گے تلک الطیارۃ، ہوائی جہاز کے طیارہ، وہ ہوائی جہاز خراب ہے، تلک الطیارۃ ردیۃ، وہ ہوائی جہاز خراب ہے، تلک الطیارۃ ردیۃ۔ بیوقوف مرد مالدار ہے، بیوقوف مرد کے لیے الرجل السفیہ، سفیہ کہتے ہیں بیوقوف کو، بیوقوف مرد الرجل السفیہ غنی، بیوقوف مرد مالدار ہے، الرجل السفیہ غنی، وہ اسٹیمر تیز رفتار ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹیمر تیز رفتار ہے، اس کے لیے کہیں گے تلک الباخرۃ سریعۃ السیر، اسٹیمر کے لیے باخرہ استعمال ہوتا ہے، باخرۃن، وہ اسٹیمر تیز رفتار ہے، تلک الباخرۃ سریعۃ السیر، وہ اسٹیمر تیز رفتار ہے، تلک الباخرۃ سریع السیر۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں، اور ہماری یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔